وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی رسول پاک پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ یہ آیا کریمہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ شعبان کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیا کریمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو سعید خدری کے گھر کے اندر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ شان ایسی شان تھی، یہ عظمت ایک ایسی عظمت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوئی، جو کسی رسول کو حاصل نہ ہوئی۔ اللہ کریم نے ہر نبی ہر رسول کی تعظیم کی اور تعظیم کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم جب رب ذوالجلال نے ظاہر فرمائی تو کیسے ظاہر فرمائی کہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، کہ یہ آدم کی تعظیم بجا لانا تھی۔ ہر نبی کی تعظیم بجا لائی گئی، لیکن ہر نبی کی تعظیم کا جب رب نے طریقہ بیان فرمایا، اس کی جب عزت بیان فرمائی گئی، یا فرشتوں کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے یا وحیوں کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے یا نبیوں کے ذریعے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کی عظمت کو بیان کرنا اللہ نے وحی کے ذریعے بھی فرمایا، کتابوں کے ذریعے بھی فرمایا، فرشتوں کے ذریعے بھی فرمایا، اور خود رب ذوالجلال نے درود بھیج کر اپنے محبوب کی عزت کو ظاہر بھی فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں، تو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے پاس آتے اور آ کر کہتے حضور مبارک ہو آپ کو۔ اس آیا کریمہ کی یہ وہ آیت ہے قرآن کی جس کے نزول پر صحابہ نے حضور کو مبارکباد پیش کی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے۔ اللہ یہ ہمارے ہاں نا اکثر یہ ایک کنسیپٹ ہے، یا بولنے والے اکثر یہ بول دیتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے نہیں، وہ بھیجتا ہے۔ یہ تھوڑی سی غلطی کو صحیح کر لیں، اللہ درود پڑھتا نہیں، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ پڑھنے سے پاک ہے، وہ پڑھنے سے پاک ہے، وہ زبان سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت درود بھیجتا ہے۔ اب وہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر درود ایسے بھیجتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم جب حضور کے ذکر کی محفل سجائیں تو لوگ کہتے ہیں کس نے سجائی؟ یہ سب سے پہلے محفل اللہ رب العزت سجاتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار سجاتا ہے، اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ رب کا ذکر ہے نا، رب کا ذکر زمین پر کائنات میں سب سے زیادہ ذکر رب کا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ کیونکہ رب کا ذکر کرنے والی زبانیں مخلوق ہیں، مخلوق رب کا ذکر کرتی ہے، لیکن خالق وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں خالق بھی ہے، تو خالق جو کام کرے اس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ تو یاران محبت برادران اہل سنت، درود پاک کی بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک برہان رشید احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پڑھو 1 حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، نماز پڑھو تو اتنی نیکیاں ہیں، زکوٰۃ دو تو اتنی نیکیاں ہیں۔ لیکن درود پاک کے بارے میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، فرمایا جو میری ذات پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ہر عبادت کا بدلہ ثواب ہے، درود پاک کا بدلہ درود پاک ہے، درود پاک ہے۔ اور اب وہ امام بخاری کی تصحیح اپنے سامنے لے کر آئے کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے، تو دیکھو کہ جب بندہ رسول پاک پہ درود بھیجتا ہے تو رب اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا ذکر عرش پہ میرا خدا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ درود پاک اس کو اپنا مقصد بنائیں، اپنا وظیفہ بنائیں،
اپنے چلتے پھرتے درود پاک کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں تب تک بستر پہ سوتا نہیں جب تک 3000 بار حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھ لو، تب تک مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں 3000 بار سرکار کی بارگاہ میں درود نہ بھیج دوں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، کتنے بڑے محدث کا نام ہے امام شافعی، کتنے بڑے مفسر کا نام ہے امام شافعی، کروڑوں لوگ آپ کے پیشوا، کروڑوں لوگ آپ کی تعلیم پر عمل کرتے، کروڑوں لوگ آپ کے فتوے پہ عمل کرتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا، کیسا آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا؟ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کہنے لگے بس ایک اپنی کتاب میں نے ایک بار درود پاک لکھا تھا، اس درود پاک کے لکھنے کی وجہ سے رب نے میری بخشش فرما دی ہے۔ سارے عمل ایک طرف اور اپنی کتاب میں ایک درود لکھنا ایک طرف، فرمایا وہ ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور درود پاک اس کے اندر راز دیکھیں کیسے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آج انسان کی جو تخلیق ہے نا، یہ بھی درود پاک کی برکت سے ہے۔ آج ہم دنیا میں آئے ہیں نا، یہ درود پاک کی برکت سے آئے ہیں۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ تعداد جس مخلوق کی ہے انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقریباً 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق انسان ہے، اس طرح 18,000 سے زائد اللہ کی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں۔ ان میں روایات میں آتا ہے کہ ایک حصہ تمام مخلوقات کا ہے اور 9 حصے فرشتوں کے ہیں۔ انسانوں سے، تمام مخلوقات سے 9 گنا زیادہ رب کے فرشتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بھی درود پاک کی برکت سے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے، اس کے پاؤں جو ہے نا، پاؤں تحت سرا، زمین کے نیچے تک ہیں، اور اس کا سر عرش کی بلندیوں تک ہے، اور اگر وہ پر بچھائے تو مشرق و مغرب کو گھیر لے، اگر دوسرا پر بچھائے تو شمال و جنوب کو گھیر لے۔ اتنا بڑا وہ قد آور فرشتہ ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا۔ جب وہ فرشتہ غوطہ زن ہوتا ہے، اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے باہر نکل۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب اپنے پروں کو جھاڑ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی چڑیا صبح جب وہ پانی کے اندر نہاتی ہے، جب پانی کے اندر غوطے لگاتی ہے، غوطے لگانے کے بعد چھوٹی سی چڑیا جب اپنے پروں کو جھاڑتی ہے، اس کے پروں سے کتنے پانی کے قطرے نکلتے ہیں انسان گنتی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اتنے زیادہ پانی کے قطرے اس چھوٹی سی چڑیا کے بدن سے ٹپکتے ہیں، اور سوچو اتنا بڑا فرشتہ جب اپنے پروں کو جھاڑتا ہوگا تو کتنے پانی، رحمت کے پانی کے جو بوندیں ہیں وہ گرتی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہر ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اتنی بڑی فوج فرشتوں کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پتہ ہے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا لگاتا ہے؟ فرماتا ہے جس بندے نے میرے محبوب پر ایک بار درود بھیجا ہے اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے، وہ بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے۔ تو یہ فرشتوں کو اگر زندگی ملی ہے، فرشتے اگر پیدا ہوئے، یہ بھی درود پاک کی برکت سے، اور انسان اگر دنیا میں پیدا وجود میں آیا تو یہ بھی درود پاک کی برکت سے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو ہاتھ لگانے لگے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم پہلے حوا کا حق مہر ادا کر، اس کے علاوہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے کہا مالک اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول پہ ایک بار درود پڑھ دے، حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا، حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو اس درود پاک کی برکت سے آگے بنی آدم پھیلے، اور درود پاک کی برکت سے فرشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، آج جو درود پاک کو نہیں مانتے، آج اگر درود پاک کو جو لوگ نہیں مانتے، انسان کا وجود ہے تو درود کی برکت سے، فرشتوں کا وجود ہے تو درود کی برکت سے، اور جو درود کو نہیں مانتا ہم اس کے وجود کو نہیں مانتے، جو درود کو نہیں مانتا ہم اس کے وجود کو نہیں مانتے، جو درود کو مانتا ہے ہم اسی کی عزت کرتے ہیں۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، درود پاک ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً،
کہتے ایک دن نا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب حضور کے پاس آئے فوجدتہ، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ مسروراً، حضور بڑے خوش تھے، چہرہ حشاش بشاش، خوشی کے نمایاں اثرات۔ ہم نے جب حضور کو دیکھا تو فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما ادری متی رأیتک احسن بشرا واطیب نفسا من اليوم، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے کبھی آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا، آج سے پہلے کبھی آپ کو اتنا مسرور نہیں دیکھا، آج بڑی خوشی کے اثرات ہیں، آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یمنعنی وجبریل خرج من عند الساعۃ، کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، جب تو داخل ہوا نا میرے کمرے کے اندر، ابھی جبریل میرے پاس سے اٹھ کر کے گئے ہیں، اور جبریل کیا کہہ کے گئے ہیں؟ فبشرنی، وہ مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں، ان لکل عبد صلی علی صلاۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں سے کوئی بھی غلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یکتب لہ بہا عشر حسنات، اللہ رب العزت اس ایک درود کی برکت سے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ سنو ذرا، اس کی طرف غور کرنا، اس روایت کی طرف۔ صحابی کہتے ہیں آج سے پہلے حضور آپ کو خوش نہیں دیکھا اتنا، یا رسول اللہ آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ جو آپ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرمائے گا، 10 اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، وَيُمْحَى عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور اس کی 10 گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُرْفَعُ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ، اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دے گا۔ مجھے بتائیں ایک بار درود پڑے 10 نیکیوں سے کس کا بھلا ہوگا؟ ہمارا۔ 10 نیکیوں سے کس کا بھلا ہوگا؟ ہمارا۔ 10 گناہ مٹیں گے تو کس کا بھلا ہوگا؟ ہمارا۔ 10 درجے بلند ہوں گے تو بھلا کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ لیکن خوش رسول پاک ہو رہے ہیں، بولو تو صحیح ذرا یار، بھلا ہمارا ہو رہا ہے اور حضور خوش ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم تعلق مصطفیٰ کو نہیں سمجھے، ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے حضور کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے، آپ کے دین، آپ کی سنت کے ساتھ آج ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ آج اس نبی پر درود پڑھنے کے لیے مناظرے کیے جاتے ہیں، جناب یہاں پہ پڑھنا ہے، یہاں پہ نہیں پڑھنا، مناظرے کیے جاتے ہیں درود پاک پہ، فتوے لگائے جاتے ہیں درود پاک پہ، درود پاک پڑھنے والوں کو طنز کیا جاتا ہے آج کے دور میں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں، ہمارے بھلے میں، ہماری رہنمائی میں حضور اتنا خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ہم تو ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہیں۔ حضرت سفیان ثوری، یہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ ہر قدم اٹھاتا تو درود پاک پڑھتا، ہر قدم پہ درود پاک پڑھتا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ درود پاک ہی کیوں پڑھتے ہو؟ ہر قدم پہ درود پاک پڑھتے ہو، ہر لمحے میں درود پاک پڑھتے ہو۔ وہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے، اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری والدہ اور میں حج کے لیے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواہش کی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر عبادت و ریاضت کروں۔ کہتے ہیں کہ جناب جب میں اپنی والدہ کو بیت اللہ شریف کے اندر لے کر گیا، وہیں پہ ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد ان کا پیٹ پھولنے لگا، ان کا چہرہ کالا ہونے لگا، کہنے لگے اب میں نوجوان کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا حضرت کہ میں اب بیت اللہ شریف سے اپنی والدہ کو لے کر جاؤں تو طواف کرنے والے کیا کہیں گے کہ ساری زندگی پتہ نہیں کیا کرتی رہی اور اب آخری وقت جو آیا تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت باہر نکلتا تو بدنامی، اگر وہیں پہ بیٹھا رہوں تو پھر بدنامی۔ تو میں نے کیا کیا، اس وقت درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے درود پاک اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اچانک ایک نورانی شخصیت میری ماں کے پاس آئے اور آ کر جیسے ہی میری ماں کو دیکھا تو چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، پیٹ جو پھول چکا تھا وہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا او نوجوان، اس نورانی شخصیت والے آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں کوئی اور نہیں، میں اس امت کا نبی ہوں، میں اس امت کا نبی ہوں۔
کہا حضور اتنی کرم نوازیاں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تیری ماں کے اور اعمال کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، لیکن یہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتی تھی، اس درود و سلام کی برکت سے میں نے اس کی مشکلوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک پڑھنے سے ایسے گناہ دور ہوتے ہیں، ایسے خطائیں دور ہوتی ہیں، تو یاران محبت درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اچھا، درود پاک کب پڑھنا چاہیے؟ اس کے احادیث کے اندر مختلف اس کے مواقع بیان کیے گئے، جس میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگا، لیکن اس نے دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا، درود پاک نہیں پڑھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس انداز کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے جلد بازی کی ہے، اس بندے نے جلد بازی کی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلد بازی کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، فرمایا جب کوئی بندہ دعا شروع کرے اس کو چاہیے کہ دعا کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ جب دعا کی شروع میں حمد و ثنا کر لے، فرمایا ثم یصلی علی النبی، فرمایا پھر رسول پاک پر درود و سلام پڑھا کرے۔ دعا کی ابتدا میں پہلے حمد و ثنا کرے، پھر رسول پاک پر درود بھیجے، فرمایا ثم لیدعو بما شاء، پھر جو اپنے رب سے مانگنا چاہے مانگ لے، رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک کا پہلا دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے، بالخصوص جب محمد کہا جائے، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی لیا جائے تو کوشش کیا کریں کہ اس وقت ضرور درود پاک پڑھا کریں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ بھیجے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ بھیجے، فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے، اور بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، ایک تو یہ کہ جب بھی تقریر سنیں، جب بھی کسی مجلس میں محفل میں بیٹھیں تو اتنا جاگ کے ضرور بیٹھا کریں کہ جب حضور کا نام آئے تو ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اسی طرح تیسری جگہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے۔ آج لوگ وہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا مانگتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ اس روایت کے اندر بھی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہے اس کے بعد پھر میری ذات پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا کہے۔ دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد درود پاک پڑھے، پھر وسیلے کی دعا پڑھے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں اذا سمعتم المؤذن، فرمایا کہ جب مؤذن کو سنو اذان کہتے ہوئے، فقولوا مثل ما یقول، تو تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن نے کہا تھا، اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم صلوا علیہ، فرمایا اذان کا جواب دینے کے بعد میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، فرمایا کیونکہ جو میری ذات پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سنن کبریٰ کے اندر ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں اس وقت بھی درود پاک پڑھے، جب مسجد سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ویسے تو ہر گھڑی میں پڑھنا چاہیے، لیکن خاص جمعۃ المبارک میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہ جمعے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا جمعے کے دن میرے ذات پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا کیونکہ جمعے کے دن تمہارا درود میری ذات پر پیش کیا جاتا ہے۔ بولو تو صحیح تھوڑا سا بھائی، پیش اسی کے سامنے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، بولو تھوڑو، پیش اسی کے سامنے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ چلو آگے بھی سن لو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا نا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے وَكَيْفَ تُرَدُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تہ مزار چلے جائیں گے،
آپ کا جسم مبارک جب مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے درود کا کیا بنے گا، پھر ہمارا درود آپ کی ذات پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ اب یہاں پر یہ وہ حدیث ہے جسے البانی نے بھی صحیح کہا ہے، تمام مسلک کے نزدیک یہ حدیث پاک بالکل درست ہے، ابو داؤد صحاح کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ درود سنتے ہیں، جب وصال ہو جائے گا تو پھر ہمارے درودوں کا کیا بنے گا؟ جب آپ تہ مزار چلے جائیں گے پھر ہمارے درودوں کا کیا بنے گا؟ آج جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، ان کے لیے بھی صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جب آپ مٹی میں مل جائیں گے قد ارمتا، یا رسول اللہ جب آپ مٹی میں مل جائیں گے پھر ہمارے درود کا کیا بنے گا؟ اب اسلامی عقیدہ سنو، رسول پاک کی یونیورسٹی سے چلتا ہوا عقیدہ سنو، کسی مسلک اور کسی فرقے کی بات نہیں، یہ بات ابو داؤد شریف کے اندر رسول پاک نے ارشاد فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا صحابہ تمہیں کس نے کہا کہ نبیوں کے جسم مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بس اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ اسے قبر میں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امتی کا درود سنتے ہیں، آج بھی حضور پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کچھ اور ہوں گے، وہ لوگ اور ہوں گے۔ عبدالرشید ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے سمندری سے، عبدالرشید علامہ عبدالرشید آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، وہ آپ کو سلام کرنے لگا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، پھر اس نے سلام کیا، آپ نے پھر جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا حضور ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کہنے لگے نہیں نہیں یار، تمہارا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہے، تمہارا نبی اور ہے ہمارا نبی اور ہے۔ کہنے لگا حضور یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا یار تمہارے مولویوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو گناہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے احمد رضا نے بتایا ہے نہ ہمارا خدا گناہ کر سکتا ہے نہ ہمارا رسول گناہ کر سکتا ہے۔ کہا کہ تمہارا نبی اور ہے ہمارا نبی اور ہے۔ کہا حضور ہمارا نبی بھی وہی ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، تم تو اس کو نبی کہتے ہو جو مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، ہم تو اس کو اپنا نبی کہتے ہیں کہ جناب جو آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے امتیوں کو آتے بھی دیکھتے ہیں وہ جاتے بھی دیکھتے ہیں۔ کہا تمہارا نبی اور ہے، تم کہتے ہو کہ جناب وہ معاذ اللہ سن نہیں سکتے، لیکن ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا تمہارا نبی اور ہے، تم کہتے ہو جی وہ تو ہمارے جیسا ہے، لیکن ہم نے جو قرآن میں خدا کا نبی پڑھا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ ارے وہ تو لعاب دہن بھی کنویں میں ڈال دے تو وہ بھی شیریں ہو جاتا ہے، وہ بھی شیریں ہو جاتا ہے، اگر علی کی آنکھوں میں لگا دے تو وہ بھی آنکھوں میں لعاب دہن لگائے جائے تو آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ارے ابو بکر کی ایڑی پہ اگر سانپ ڈس لے، وہ اگر رسول پاک اپنا لعاب دہن لگا دے زہر بھی دور ہو جاتا ہے۔ کہا تمہارا نبی تم جیسا ہوگا، ہمارے نبی کا تو لعاب بھی ہم جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ اسی طرح جب صبح کی ابتدا کرے اور جب شام کی ابتدا کرے، ان اوقات میں درود پاک پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت میری ذات پر درود پڑھا 10 مرتبہ، اور جس نے شام کرتے ہوئے 10 مرتبہ میری ذات پر درود سلام پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامتی، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شفاعت مصطفیٰ بھلا کیا چیز ہے؟ شفاعت مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور ساری امتیں تلاش کرتی ہوں گی کہ ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے۔ میزان تو دور کی بات ہے، اعمال کے تلنا تو دور کی بات ہے، جہنم اور جنت کے فیصلے دور کی بات ہے۔ وہ بھٹکتی ہوں گی کہ یار ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ محشر کے میدان میں ہر امت حضرت آدم کے پاس آئے گی،
ساری امتیں اکٹھی ہو کر جب حضرت آدم کے پاس آئیں گی تو حضرت آدم کہیں گے، ان سے کہا جائے گا حضرت آپ ابو البشر ہیں، ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت موسیٰ سے کہا جائے گا آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت کلیم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا آپ تو کلمت اللہ ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ آپ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا آپ تو خلیل اللہ ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو۔ اتنے میں کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور کی طرف۔ آدم بھی یہی کہیں گے، زکریا بھی یہی کہیں گے، حضرت یحییٰ بھی یہی کہیں گے، حضرت یوسف بھی یہی کہیں گے، حضرت یونس بھی یہی کہیں گے، 1,00,000 کم و بیش تمام انبیاء یہی کہتے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ امتیں چلتی چلتی جب رسول پاک کی دربار میں آئیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں آئیں گے، آج لوگ کہتے ہیں حضور مشکل کشا نہیں، میں کہتا ہوں میرے آقا بس اپنی امت کے مشکل کشا نہیں بلکہ ساری امتوں کے مشکل کشا ہیں۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، ساری امتیں چل کر رسول پاک کے پاس آئیں گے، کہیں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ میرے آقا یہ نہیں کہیں گے جاؤ کسی اور کی طرف، بلکہ آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ارے آج کے دن کے لیے ہی میرے آقا رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا حشر کے میدان میں آئیں گے، میرے آقا حشر کے میدان میں آئیں گے، رب کے سامنے سجدہ کریں گے۔ فرمایا ایسا سجدہ ہوگا، ایسا سجدہ ہوگا، زلفیں کھل جائیں گے، چہرے پہ آ جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے رسول ذرا سر تو اٹھائیں، سر تو اٹھائیں۔ میرے آقا سر اٹھائیں گے، رب فرمائے گا محبوب جو جو تو کہتا جائے گا اس کو جنت کا داخلہ دیتا جاؤں گا، اس کو جنت کا داخلہ دیتا جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفاعت مصطفیٰ لینے کے لیے ساری امتیں جو ترسیں گی تڑپیں گی، میرے آقا نے فرمایا یہ شفاعت جس کی جھولی میں آرام سے آ جائے گی نا، وہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اسے یہ شفاعت آرام سے مل جائے گی۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ آج کا موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا کلچر رونما ہو رہا ہے، یہودیوں عیسائیوں کے تہواروں کو فروغ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جیسا کہ 14 فروری لوگ بے حیائی کا دن مناتے ہیں، 14 فروری بسنت میلہ منایا جاتا ہے۔ بسنت کے حوالے سے یہ شرعی مسئلہ بھی سن لے، یہ جو پتنگ ہے نا، پتنگ یہ اڑانے والے کی ملکیت میں ہوتی ہے، اڑانے والے کی ملکیت میں۔ اگر اس کو کسی نے توڑ کر اپنے پاس رکھ لی تو اس پہ چوری کا کیس ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے وہ چور ہے جس نے پتنگ کو توڑ کر اپنے گھر میں رکھ لیا یا اس کو اڑا لیا۔ اور آج کے دن میں ہمیں یہ 10 روپے 5 روپے 50 روپے یہ کچھ نظر نہیں آتے کہ جناب اتنے پیسوں کی چوری، یہ کوئی چوری ہوتی ہے؟ کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اور آج اگر یہ ڈور آپ کی کسی کے گردن میں پھر گئی اور کوئی جاں بحق ہو گیا تو یہ قتل کا کیس کل قیامت کے دن کیسے پیش ہوگے؟ کل قیامت کے دن کیا رب کے ہاں منہ لے کر جائیں گے؟ تو خدارا یہ پتنگ بازی، ویلنٹائن ڈے، یہ ساری بے حیائی اور کفر کی طرف سے یہ چیزیں ہیں۔ خدارا سنت کی طرف آئیں۔ الحمدللہ فقیر بندہ نہ چیز کئی سالوں سے 14 فروری کو یوم درود پاک کے طور پہ منا رہا ہے۔ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں درود پاک کے حلقے لگائیں، اس دن ہی نہیں بلکہ ہر روز اس طرح کا معمول بنایا کریں۔ 12 منٹ 12 دفعہ لازمی درود پاک پڑھا کریں۔ اپنے بچوں کو یہ طرح طرح کے تہواروں کی طرف نہ لے کر جائیں بلکہ اپنے بچوں کو درود پاک کے پاس لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔